خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو آپ ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 26. چلو بتاؤ کیا لائے ہو؟ حیدر نے ساتھ سے پوچھا اور ساتھ ہی باؤل کا ڈھکن اٹھایا. اندر ابلے ہوئے انڈے موجود تھے. یہ تمہارا اسپیشل مینیو ہے؟ ہادی صدمے سے کہہ رہا تھا. ارے سردیوں میں ابلے انڈوں سے بڑھ کر کچھ اسپیشل ہوتا ہے کیا؟ سعد نے لاپرواہی سے کہا اور انڈا اٹھا کر اسے کاٹ کر اس پر مسالہ چھڑک کر کھانے لگا. ان انڈوں کے والدین کہاں ہیں؟ حیدر جو دل ہی دل میں چکن اور بیف کا سوچ رہا تھا یہ انڈے دیکھ کر پوچھ بیٹھا. معاف کرنا ہے حیدر بھائی، پر یہ بیچارے تو یتیم ہیں. سعد نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اتنے دکھ بھرے انداز میں کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی اور حیدر کے کہے کمرے میں گونجنے لگے. کھانا بھی تیار نہیں ہوا، اسی لیے یہ لایا ہوں تاکہ آپ دونوں کی سردی کچھ کم ہو. سعد نے حقیقت واضح کی. اتنا خیال تھا تو دھکا ہی مت دیتے، ہادی نے خفگی سے کہا. خیال تو آپ کو بھی بہت تھا. یاد ہے تب مجھے ٹھنڈ کی وجہ سے جو بخار ہوا تھا اور آپ دونوں ساری رات میرے بیڈ کے پاس بیٹھے رہے تھے؟ سعد نے انہیں یاد دلاتے ہوئے کہا. یار تم تو بھائی ہو اپنے. حیدر اسے گلے لگاتے ہوئے بولا. اب میں سوتیلا ہوں کیا؟ ہادی انہیں گلے لگتے دیکھ کر خفگی سے بولا. ارے تم تو جان ہو اپنی. حیدر نے اسے بھی گلے لگایا. اب تینوں گلے لگے مسکرا رہے تھے. قدرت مسکراتے ہوئے ان کی اس دوستی کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ مسکراہٹ عجیب تھی، دکھ بھری مسکراہٹ. میری شامیں اداس ہیں، میرے دن بہت مایوس ہیں. میرا دل ایک زخمی پنچھی سا ہے جو دن رات تڑپتا ہے. میری روح گھائل ہے اور میری آزادی کی راہ میں زندگی حائل ہے. بہت بے کیف بے چین رہتی ہوں. زندگی سمندر جیسی لگتی ہے، موت جس کا ساحل ہے. دکھوں سے چور ہے دل، ہجر کے ہاتھوں بہت مجبور ہے دل. کچھ تو اس دکھ کا مداوا کر دو، کوئی معجزہ دکھا کر اس شخص کو لوٹا دو جس کے نام پر اب بھی دل دھڑکتا ہے، جس کے ہجر میں دل اب بھی تڑپتا ہے. اسے لوٹا دو، اسے میرا کر دو. ڈائری پر وہ نظم لکھنے کے بعد اداس بیٹھی تھی. ارد گرد تصویریں موجود تھیں. ایک نوجوان کی جس کی مسکراہٹ دنیا کی خوبصورت ترین مسکراہٹوں میں سے ایک تھی، جس کے تن پر سجی وردی دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وردی اس کے لیے بنی ہے یا وہ وردی کے لیے، یا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا تھا یہ ہونٹ بنے ہی مسکرانے کے لیے ہیں. وہ لڑکی اداس بیٹھی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی، ایک ایک تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، گویا اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہ رہی ہو، اس کے نقش حفظ کرنا چاہ رہی ہو. اس کے چہرے پر پھیلی اداسی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اس چہرے پر کبھی مسکراہٹ کی پرچھائی بھی نہیں پڑی. آنسو کے سوا ان آنکھوں میں کچھ تھا ہی نہیں، حالانکہ ان آنکھوں میں کبھی شرارت رقص کرتی تھی. ان آنکھوں میں خوابوں کا ایک قافلہ تھا جو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی لٹ گیا تھا، جس سے منزل چھین لی گئی تھی. منزل تک پہنچنے والے سارے نقش لے کر جلا دیے تھے. وہ آج بھی اداس تھی اور اس کے سنگ چاند بھی اداس تھا. دعا اپنے گھر کے لان میں چیئر پر بیٹھی دھوپ سینکتے ہوئے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی جب موبائل پر ہونے والی وائبریشن نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا. 2 مہینے کب پورے ہوں گے؟ حیدر کا میسج دیکھ کر تھکاوٹ کے باوجود اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. وہ جانتی تھی اس کا اشارہ شادی کی تاریخ کی طرف تھا. 2 مہینے بعد پورے ہو جائیں گے. اس نے میسج ٹائپ کر کے حیدر کے نمبر پر سینڈ کر دیا. اور وہ 2 مہینے کب پورے ہوں گے؟
حیدر نے پھر میسج بھیجا۔ جب تم لوٹ آؤ گے، دعا نے اسے میسج بھیجا۔ میں تو ابھی لوٹ آؤں، تم کہو تو صحیح۔ حیدر کا میسج موصول ہوا۔ دعا نے شرارت سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر کچھ سوچتے ہوئے ٹائپ کیا۔ سوچ لو، مکر تو نہ جاؤ گے؟ آ سکو گے میرے بلانے پر؟ وردی والا ہوں، وعدے کا پکا ہوں، چاہے وہ وعدہ ملک سے کیا ہو یا تم سے، ایک بلاوے پر دوڑا چلاتا ہوں، تم بلا کر تو دیکھو۔ حیدر کا میسج ساتھ ہی وصول ہوا۔ لوٹ آؤ، دعا نے میسج بھیجا۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ حیدر کا اگلا میسج آیا۔ دعا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ کسی نے اس کی بند آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے ناتوں کو چھوا۔ مانوس سا لمس تھا، مانوس سی پرفیوم کی خوشبو۔ کاش کبھی اترے وہ یوں میرے دل کے کچے آنگن میں، کسی اداس موسم میں، کسی ویران لمحے میں، چپکے سے دبے پاؤں رکھتے میری آنکھوں پہ ہاتھ، اور ہنستے ہوئے کہہ دے، بوجھ لو تو ہم تمہارے، نہ بوجھو تو تم ہمارے۔ دعا نے بڑی خوبصورتی سے ان لمحوں کو اس شاعری سے مزید خوبصورت بنایا۔ وہ اب تک اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ حیدر، دعا نے اس کا نام لیا۔ لو، تم نے بوجھ لیا، اب سے میں تمہارا ہوا۔ حیدر کی زندگی سے بھرپور مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم بہت پہلے سے میرے ہو، دعا نے اس کے ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ کتنا پہلے سے؟ حیدر اب اس کے پاس نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جب میرا نصیب لکھا جا رہا تھا تب اللہ نے تمہیں میرا لکھ دیا تھا۔ کاتب تقدیر نے تمہارا ساتھ میرے مقدر میں لکھ کر تمہیں میرا کر دیا تھا۔ دعا خوشی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ حیدر کو دیکھے جا رہی تھی۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ اس وقت اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ تم یہ کلر مت پہنا کرو۔ دعا کی نظریں اب بھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کیوں، اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اتنے اچھے لگ رہے ہو کہ ڈر ہے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ جب دعا ساتھ ہو تو اس سب کا ڈر کیسا؟ حیدر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ دعا اب کے پوچھ رہی تھی۔ کہا تھا نا، بلاؤ گی تو لوٹ آؤں گا۔ 2 مہینے سے پہلے ہی تم نے بلایا اور میں آ گیا۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ دعا پوچھ رہی تھی۔ 2 دن کے لیے، حیدر نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ میں ابھی گھر جا رہا ہوں، شام کو تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ حیدر اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، شام تک نہیں، 2 دن کے لیے آئے ہو تم صرف، میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ بچوں کے انداز سے ضد کرنے لگی۔ حیدر نے مسکرا کر اس کے اس انداز کو دیکھا۔ چلو اب ساتھ چلتے ہیں۔ حیدر اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہوئے باہر کو چل دیا۔ ماہین اس وقت دعا کے لیے خریدے گئے کپڑے سامنے پھیلائے سعدیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے جب تم اور حیدر اس آنگن میں بھاگتے پھرتے تھے، اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے ہمارا دل بہلاتے تھے۔ یہاں سے وہاں ہر طرف تم دونوں کے کہکہے گونجتے تھے۔ حیدر شاہ زیب کے کندھے پر سوار ہوتا تھا اور تم مچل جاتی تھی کہ پاپا کے کپڑے گندے کر رہا ہے وہ، جبکہ وہ لاپرواہی سے ان کے کندھے پر سوار رہتا تھا۔ اور شاہ زیب مسکرا کر کہتے تھے کہ یہی فرق ہے بیٹوں اور بیٹیوں میں۔ بیٹیوں میں احساس زیادہ ہوتا ہے باپ کا، اور پھر دیکھو شاہ زیب چلے گئے اس گھر کو سونا کر کے، اور وہ لاپرواہ سا حیدر کتنا ذمہ دار بن گیا۔ ایک بھائی کے ساتھ ساتھ باپ بن کر اس نے تمہاری پرورش کی۔
سعدیہ بیگم نظریں سامنے مرکوز کیے ماضی میں کھو چکی تھیں۔ اور دیکھو اب تم دونوں کے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ گی اور حیدر کا بھی گھر بس جائے گا۔ ان کی آنکھوں میں پانی جمع ہو چکا تھا، جبکہ ماہین کی آنکھوں کا پانی پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ آج پاپا زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے نا۔ ماہین کے لہجے میں حسرت تھی۔ شہید بھی کبھی مرتے ہیں کیا؟ وہ تو ابدی حیات پا جاتے ہیں۔ سعدیہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اگر پاپا آرمی میں نہ ہوتے تو شاید آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ ماہین اداسی سے کہہ رہی تھی، موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ماہی، چاہے وہ آرمی میں ہوتے یا نہ ہوتے۔ ان کی موت اللہ نے لکھ دی تھی۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا انہیں۔ سعدیہ بیگم کا حوصلہ لاجواب تھا۔ ماما آپ میں اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے کہ پاپا کی شہادت کے بعد بھی اتنی برداشت سے کام لے لیتی ہیں؟ ماہین ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہونا بھی ایک اعزاز ہوتا ہے، اور ایک شہید آرمی آفیسر کی بیوہ ہونا ایک رتبہ ہے۔ صرف بیوہ اور ایک شہید کی بیوہ ہونے میں بہت فرق ہے ماہی۔ دکھ دونوں کا سانجا ہے، مگر حوصلہ جدا جدا۔ ہم میں سے بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے شوہر کی لاشیں اب تک نہیں ملی ہیں، جنہیں یہ تک معلوم نہیں کہ ان کے شوہر زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ وہ ایک آرمی والے کی بیوی اور بیوہ کے رتبے کے درمیان کھڑی رہ جاتی ہیں، ساری زندگی ان کی واپسی کے انتظار میں گزار دیتی ہیں۔ مرنے والوں کے دکھ پر تو صبر آ جاتا ہے ماہی، کھو جانے والوں کے دکھ پر صبر نہیں آتا۔ آپ بہت بہادر ہیں ماما، وہ نم آواز میں بولی۔ تمہیں بھی مضبوط کرنا ہے خود کو، سعدیہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بہت مشکل زندگی ہوگی میری آگے، ماہین ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ سعدیہ بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اسے دعا دی۔ حیدر نے گاڑی گیٹ پر روکی، گیٹ کھلا تھا۔ حیدر دعا کو ساتھ لیے بنا دستک دیے گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی نکاح کی چیزیں میز پر موجود تھیں، جبکہ کچن سے سعدیہ بیگم اور ماہین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دعا جو کچن کی طرف بڑھ رہی تھی ایک دم رکی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دعا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ حیدر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سامنے پڑی چیزیں اٹھا کر دعا کے سر پر اڑا دی۔ دعا کے چہرے پر اب حیرت کی بجائے حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حیدر نے آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھا، آنکھوں کے رستے اسے دل میں اتارا۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ خوبصورتی کیا ہے تو میں کہوں گا کہ میری دعا کے چہرے پر بکھری میرے نام کی حیا۔ حیدر نے مسکرا کر کہا اور پھر دوپٹہ اس کے چہرے پر آگے کر کے گھونگھٹ کی طرح اڑا دیا۔ کچھ بھی مت بولنا جب تک میں نہ کہوں، حیدر نے دعا سے کہا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ کی اوٹ میں مکمل چھپ گیا تھا۔ حیدر نے سامنے ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھا کر بڑے آرام سے نیچے فرش پر گرایا۔ ماہین اور سعدیہ بیگم آواز سن کر فوراً باہر آئیں۔ سامنے حیدر کو کھڑے دیکھ کر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے کو تھی کہ حیدر کا ہاتھ تھام کر کھڑے وجود اور حیدر کے تاثرات نے انہیں ٹھٹکا دیا۔ حیدر نے چہرے پر ایسی مصنوعی گھبراہٹ طاری کر رکھی تھی کہ اگر ہادی یا سعد اسے دیکھ لیتے تو آسکر ایوارڈ سے ضرور نوازتے۔ بھائی یہ کون ہے؟ سعدیہ بیگم تو مارے حیرت کے کچھ بول ہی نہ پا رہی تھی، تبھی ماہین نے ہمت کر کے پوچھا۔ مما، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ دعا خود بھی اس کے ان الفاظ پر حیرت زدہ تھی، جبکہ ماہین اور سعدیہ بیگم تو اس کے ان الفاظ پر غش کھا کر گرنے کو تھی۔ میں جانتا ہوں دعا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، مگر مجھے مجبوری میں یہ نکاح کرنا پڑا۔
یہ معصوم و مجبور لڑکی تھی۔ حیدر اس قدر دکھ سے کہہ رہا تھا کہ ایک لمحے کو دعا بھی چکرا کر رہ گئی۔ حیدر یہ سب کیا ہے؟ کہہ دو یہ جھوٹ ہے بیٹا، تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، تم میرے بیٹے ہو، میں جانتی ہوں تمہیں۔ سعدیہ بیگم گہرے صدمے سے دوچار ہو کر کہہ رہی تھی۔ ان کا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ حیدر ایسا کر سکتا ہے۔ کاش کہ میں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ ہے، مگر یہ سچ ہے مما۔ اب دعا کے گھر والوں کو فون کر کے منع کر دیں۔ دعا کو جب پوری بات سمجھ میں آئی تب وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کیے حیدر کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ ماہین بھی شوق کی کیفیت میں تھی۔ دعا کا کیا ہوگا بھائی؟ کچھ دن بعد آپ دونوں کی شادی تھی اور اب یہ سب؟ بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مارے حیرت کے بمشکل بول رہی تھی۔ حیرت کے لیے اب اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مما آپ ایک بار اسے دیکھ تو لیں، یہ دعا سے بھی خوبصورت ہے اور اچھی بہو بھی ثابت ہوگی۔ مما پلیز آپ میری مجبوری کو سمجھیں۔ ماہی تم تو سمجھو۔ حیدر معصوم شکل بنائے کہہ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کو رہ کیا گیا ہے حیدر؟ تم نے میرا مان توڑا ہے، مجھے تم سے تو یہ امید نہ تھی۔ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی اس معصوم کے بارے میں نہ سوچا جس سے تمہاری شادی ہونے کو تھی۔ مما آپ ایک بار دیکھ تو لے اسے، آپ کو یہ اپنی بہو کے طور پر ضرور پسند آئے گی۔ یہ کہتے ہی حیدر نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ سامنے آنے والے چہرے کو ایک لمحے کے لیے ماہین اور سعدیہ بیگم نے حیرت و بے یقینی سے دیکھا، پھر حیدر کے شرارت سے مسکراتے چہرے کو دیکھا، ایک نظر پھر دعا کے مسکراتے چہرے کو۔ حیدر نے سعدیہ بیگم کو سکون کا سانس لیتے دیکھ کر کہا لگایا۔ اس کے ساتھ دعا کی ہنسی بھی فضا میں گونجی تھی۔ سعدیہ بیگم نے آگے بڑھ کر دعا کے کان کھینچے۔ تم بھی اس کے ساتھ مل کر مجھے ستا رہی تھی؟ آنٹی مجھے بھی نہیں پتا تھا، سچ میں یہ اسی کا پلان تھا، اچانک ہی یہ چنری اڑا کر ساتھ کھڑا کر دیا۔ وہ اپنا کان چھڑواتے ہوئے وضاحت دے رہی تھی۔ ماشاء اللہ دونوں ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہو، اللہ بری نظر سے بچائے۔ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دعا دی۔ جو ساتھ کھڑے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہوں۔ حیدر نے سعدیہ بیگم کو گلے لگا کر چہرے پر شرارت سجائے ماہین کو دیکھا جو ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ بھائی آپ بہت برے ہیں۔ ماہین اگلے ہی پل حیدر پر جھپٹی تھی۔ اب پورے گھر میں حیدر آگے آگے تھا اور ماہین اسے مارنے کو پیچھے پیچھے، اور پورے گھر میں ان کے کہکہے گونج رہے تھے۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں ماضی کے لمحے پھر سے روشن ہونے لگے، جب دونوں ایسے ہی بچپن میں اپنی شرارتوں سے گھر میں رونق لگائے رکھتے تھے۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ سعد یونیفارم پہنے جو ہی میس میں داخل ہوا، اس کا سامنا ہادی سے ہو گیا۔ ہادی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ سعد جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہادی اب تک واپس یونٹ میں جا چکا ہوگا، اسے اچانک سامنے دیکھ کر بوکھلا کر رہ گیا۔ لیفٹیننٹ سعد، ہادی نے اسے پکارا۔ جی بھا۔ باقی الفاظ ہادی کے کڑے تیور دیکھ کر منہ میں ہی رہ گئے۔ لیفٹیننٹ سعد، ہادی نے پھر دہرایا۔ یس سر۔ وہ سیلیوٹ کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کا ٹائم 8 بجے کا تھا، 8:30 بجے آپ نے واپس یونٹ جانے کے لیے نکلنا تھا میرے ساتھ، اور آپ 9 بجے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے لیٹ ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ نو سر، وہ باادب لہجے میں نظریں سامنے مرکوز کیے کہہ رہا تھا۔ وہ دیکھے بنا بھی ہادی کے مزاج کو جان سکتا تھا، جو ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت تھا اور کوئی رعایت نہ دیتا تھا۔ کل آپ آؤٹ پاس پر گئے تھے رات کو؟ ہادی کے الفاظ پر سعد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یس سر، وہ بے بسی سے بولا۔
آپ کا رپورٹنگ ٹائم 10 بجے کا تھا۔ سعد برا پھنسا تھا، وہ جانتا تھا اب ہادی کے ہاتھوں اس کی خیر نہیں۔ اور آپ نے رپورٹ کس وقت کی؟ 11 بجے سر۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ماہی آپ ہی ابھی کال کر لیں، اپنا دکھڑا سنا کر اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ 11:07 پر ہادی نے تصحیح کی۔ اس کا سر مزید جھک گیا۔ مجال ہے جو بھائی ٹائم بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں۔ اب ہم نے شام کو نکلنا ہے 4 بجے، اور ہاں، آپ کے ناشتے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو لیفٹیننٹ سعد، آپ 2 منٹ میں باہر گراؤنڈ میں نظر آئے مجھے۔ 100 پش اپس کافی ہوں گے آپ کو وارم اپ کرنے کے لیے، اور پھر ناشتے کے بجائے لنچ اکٹھا کریں گے۔ سعد منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ 100 پش اپس، وہ بھی بغیر ناشتے کے، سوچ کر ہی اسے چکر آنے لگے تھے۔ اور اپنے ساتھ ان دوستوں کو لانا مت بھولیے گا جو رات کو آپ کے ساتھ تھے۔ 1 منٹ گزر چکا ہے، اب 1 منٹ باقی رہ گیا ہے، کوئک۔ سعد کو کھڑا دیکھ کر ہادی بولا تو وہ سیلیوٹ کرتا ہوا پلٹ کر بھاگا تھا۔ ٹھیک 60 سیکنڈ کے بعد وہ پش اپس شروع کر چکا تھا۔ ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی موجود تھے۔ ہادی سامنے کھڑا گنتی کر رہا تھا۔ 11 12 13 14 15 16۔ سعد 1 منٹ کے لیے رکا۔ لیفٹیننٹ سعد، آپ دوبارہ 10 سے شروع کریں گے۔ ہادی کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اس ظالم بھائی کو دیکھا جو اب مزے سے گنتی کر رہا تھا۔ آپ کیا 0 سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اتنی زیادہ بریک لے کر؟ ہادی نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے سعد کی طرف دیکھا۔ سعد ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا، منہ ہی منہ میں اسے صلواتیں بھی سنا رہا تھا۔ آپ سب جا سکتے ہیں سوائے لیفٹیننٹ سعد کے۔ انہیں وارم اپ کرنا ضروری ہے تاکہ ایک بار پھر سے انہیں احساس دلایا جائے کہ جو رولز انہیں سکھائے ہیں وہ صرف یہاں نہیں بلکہ پوری سروس میں فالو کرنے پڑتے ہیں۔ ہادی کی آواز پر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سعد چہرے پر خفگی لیے سزا پوری کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے پھر رکنے کی غلطی نہ کی۔ تبھی ہادی کا موبائل بجا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہاں، مصروف ہوں۔ کچھ لوگوں کے پیج ڈھیلے ہو گئے ہیں کاندھے پر 2 ستارے سے جانے کے بعد، تو بس وہ پیج ٹائٹ کر رہا ہوں۔ ہادی کی آواز پر سعد کی خفگی مزید بڑھی۔ ہاں، آن کرتا ہوں۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، ہادی نے یہ کہہ کر موبائل کا لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ ہادی، وہ کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ حیدر کی مسکراتی شرارت سے بھرپور آواز سعد کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ ہاں، یاد آیا، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، چلو جانم بدلے کی رسم پوری کرتے ہیں۔ سعد اب کے چہرے پھلائے پش اپس کرنے لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ہادی کے ساتھ حیدر بھی اس سب میں شامل تھا۔ لو، تمہارے حصے کی رسم بھی میں پوری کر رہا ہوں۔ 50 تمہارے حصے کے پش اپس، 50 میرے حصے کے۔ ہادی نے کہا لگایا تھا۔ ارے، تم نے تو پورا بدلہ لیا ہے ہادی، واہ جیو میرے دوست۔ حیدر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں، بس بدلہ ویسا ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ میں نے ہمیں ٹھنڈ سے اکڑانے والے کو پسینے میں نہلا دیا ہے۔ ہادی نے سعد کو پسینے سے شرابور ہوتے دیکھ کر اس پر چوٹ کی۔ سعد اٹھ کھڑا ہوا۔ ہو چکے پورے 100۔ وہ خفا تھا۔ اچھا، مگر میں نے تو 50 کے بعد گننا بند کر دیے تھے۔ ہادی معصومیت سے بولا۔ مگر میں نے کرنا تو بند نہیں کیے تھے۔ سعد اب کے دو بدو بولا۔ تم ایک سینئر آفیسر کے سامنے کھڑے ہو، مت بھولو۔ ہادی نے اسے یاد دلایا۔ سعد کی ہامتی آواز حیدر کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ تم نے سچ میں 100 پش اپس کرائے ہیں سعد سے؟ وہ بے یقینی سے ہادی سے پوچھ رہا تھا۔ تو تمہیں کیا لگا میں مذاق کر رہا ہوں؟
ہادی مسکراتے ہوئے بولا، تجھ سے بڑا ذلیل انسان میں نے نہیں دیکھا ہادی. اسے رات سے ہلکا بخار بھی تھا سردی کی وجہ سے، اور اب تم نے یہ سب کیا اس کے ساتھ. شرم آنی چاہیے تجھے. سعد ابھی بھی سامنے کھڑا تھا. ہادی نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی. کہیں سے بھی وہ بیمار نہیں لگ رہا تھا. ٹھنڈے پانی میں تو ہمیں گرایا تھا، بخار اسے کیسے ہو گیا؟ ہادی نے اس کی بات مذاق میں اڑائی تھی. سعد سے بات کرواؤ میری، حیدر خفکی سے بولا تھا. ہادی نے فون سعد کی طرف بڑھایا. کیسی طبیعت ہے سعد تمہاری؟ تم ٹھیک تو ہو؟ حیدر کی فکر مند سی آواز ابھری. بخار ابھی بھی ہے مگر کم ہے، ٹھیک ہوں میں حیدر بھائی. حیدر کے لہجے اور اس کی فکر مندی نے اس کا سیر و خون بڑھایا تھا. اسے تو میں دیکھ لوں گا، تم ابھی جا کر کھانا کھاؤ اور شام تک ریسٹ کرو، حیدر نے اس سے کہا اور فون پھر ہادی کو تھمایا. ہادی نے ہاتھ بڑھا کر سعد کی پیشانی کو چھونا چاہا. سعد نے خفکی سے اس کا ہاتھ جھٹکا. سعد کا ہاتھ ہادی کے ہاتھ کو چھو کر گزرا تو اسے احساس ہوا کہ حیدر جھوٹ نہیں بول رہا تھا. پش اپس کی وجہ سے وارم اپ ہوا ہے یہ، اسے اور کچھ نہیں ہوا ہے. ہادی نے حیدر کی خفکی دور کرنا چاہی. سعد پاس پڑا ٹاول اٹھا کر پسینہ پونچھنے لگا. ہاتھ اوپر کرنے پر بازو میں شدید درد ہوا جس پر وہ کراہا. اس کی آواز حیدر کے کانوں تک بھی فون کے ذریعے پہنچی. سعد ٹھیک کہتا ہے، تم ایک ظالم اور ذلیل سینئر ہو. ہادی نے کچھ کہنا چاہا مگر حیدر کال کاٹ چکا تھا. سعد میس کی جانب چل دیا. وہ دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں کندھے کو دبا رہا تھا جس میں اسے شدید درد محسوس ہو رہا تھا.